وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 28. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ عملاً مشرک بن چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے نظام امر کے ساتھ قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک باہر نکل آؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے اطاعت گزار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 28. لفظی ترجمہ، ضرب لکم مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے، من انفسکم، جو تمہارے ہی حال سے متعلق ہے، تمہارے ہی متعلق ہے. حل لکم، کیا ہیں تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، جس کے
تم مالک ہو یعنی تمہارے غلام، من شرکاء کوئی شریک ان میں تمہارا ایسا ہے، فی ما رزقناکم فی ما رزقناکم، تو اس میں کوئی شریک ہے تمہارا جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تو تم اور وہ ان میں برابر ہو جاتے ہو، تخافونہم اب ان سے تم ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم جیسے کہ تم آپس میں ڈرتے ہو، کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعقلون عقل والوں کے لیے۔ سامعین کرام، مضمون توحید کا ہے، اور یہ شرک جو ہے یہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے بوجوہ، کیونکہ ہمارا رب جو ہے اس کا تعلق جو ہے یعنی باطن ہے، ہمارے سامنے تو وہ ایسا نہیں ہے، یعنی ظاہر مادے سے تو نہیں بنا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا تعلق باطن سے ہے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ باطنی حقیقت ہے، لیکن چونکہ باطن کے متعلق ہماری عقل یعنی ہمارے حواس میں، باطن ہمارے حواس کی زد میں نہیں آتا، اس لیے ہم ظاہر کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس حقیقت سے نظریں چرا لیتے ہیں جو ظاہر کے پیچھے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اصل چیز جو ہے، ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ اس کا باطن ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے، جیسے کہ ہم ہیں، انسان ہیں، ہمیں اپنی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، نہ وہ ہمیں نظر آتی ہے، اگرچہ ہم روح ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصل جو ہے وہ ہمارا یہی جسم ہے۔ آپ دیکھیں نا، لوگ ظاہر پرستی میں مبتلا ہیں تقریباً، یعنی ظاہر ہی کو حقیقت سمجھ لیا ہے ہم اکثر لوگوں نے، اور ظاہر ہی سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، ظاہر ہی کو اصل سمجھ کے ظاہر ہی سے تعلق جوڑ لیا ہے ہم نے، اور یہ ایک عام بات ہے سامعین کرام۔ پھر ظاہر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس سے ہم فائدے کی امید بھی لگا لیتے ہیں، کوئی نوکری ہے، آپ کے پاس کوئی نوکری ہے، کوئی عہدہ ہے، آپ کے پاس کوئی کارخانہ ہے، کاروبار ہے، کوئی ہول سیل کا یا ریٹیل کا جو چل رہا ہے، آپ اس سے امیدیں لگا لیتے ہیں۔ پھر پیسہ ہے، اس سے آپ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ یہ میرے کام آئے گا۔ پھر تعلقات ہیں، آپ اس سے امیدیں لگا لیتے ہیں، آپ بڑے عہدوں والے سے اور اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان سے تعلقات رکھتے ہیں امید میں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، اللہ کے سوا ہمارے کام آئیں گے۔ یہ یعنی تعلقات رکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان سے امید لگا لینا، مادے سے، میٹیریل سے امید لگا لینا فائدے کی، یا ان کے نقصان سے آپ ڈرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ جو ہم آج سبق پڑھا ہے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اپنی زبان میں جو بھی میں سمجھ سکا ہوں اس کے متعلق وہ یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے حالات کے مطابق، ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے ہی حال کے مطابق ایک مثال۔ اب مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ تمہارے جو غلام ہیں، دیکھیں آج کل تو نوکر ہیں، ان کی 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، باقی آزاد ہوتے ہیں، لیکن پہلے غلامی کا دورہ تھا، اور غلام ایسے تھے کہ وہ بک جاتے تھے، اور پھر غلام کے مال و جان کے ہر چیز کے آپ مالک بن جاتے تھے، وہ 24 گھنٹے آپ کی ملکیت ہوتی تھی، آپ کی چیز ہوتی تھی، آپ اسے ذبح کر دیں مثال کے طور پہ، کوئی بھی نقصان پہنچا دیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ کی اپنی چیز ہے۔
اور یہاں تک کہ غلاموں سے لوگ یعنی ایسے کسب گر کو دیکھتے تھے کہ اسے کوئی ہنر آتا ہو، مثال کے طور پہ ایک بڑھئی ہے یا ایک مکان بنانے والا مستری ہے، تو وہ مکان بناتے تھے، سارا دن جو ہے محنت کرتے تھے، اور مثال کے طور پہ انہیں 1000 روپے ملے، تو وہ 1000 روپے کا حقدار وہ غلام نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مالک ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو کسی اور کی وہ ہے۔ تو یہ میں ویسے ہی آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر اسی طرح بعض لوگ چکلا چلاتے تھے لونڈیوں سے، تو اب لونڈیاں جو بھی کماتی تھیں تو وہ اس کا مالک وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ مالک یعنی وہ لونڈیاں ان کی مالک نہیں ہوتی تھیں اس عوض کی، تو لیکن وہ مالک کو دیتی ہیں سارے پیسے۔ تو یہ ایک تصور تھا سامعین کرام، یعنی مزدور کے مال اور جان ہر چیز کے آپ مالک بن جاتے ہیں، بس اس کو کھانا پینا دیتے رہیں، وہ آپ کا ہے۔ یہ تھوڑا سا آج مطلب چونکہ ایسے حالات نہیں ہیں تو پھر یہ سمجھانا پڑتا ہے۔ ملکت ایمانکم کے الفاظ کہ تمہارے جو غلام ہیں، جن کے لفظی ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ ان کے مالک ہیں، تو یہی غلام مراد ہے ان سے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو غلام کی تشریح کر دی۔ اب جو غلام ہے، آپ اپنے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو وہ آپ ان کو اس کا شریک بناتے ہیں، یعنی آپ کا ایک غلام ہے، فرض کر لیں، آج غلامی کا تو دور نہیں ہے لیکن فرض کر لیں ایک غلام آپ نے خرید لیا اور وہ موٹا تازہ ہے اور کافی صحت مند ہے یا ہنرمند ہے یا جانتا ہے کچھ علوم جانتا ہے، کوئی بھی زمانے کے علوم جانتا ہے، یعنی پڑھا لکھا اور یہ اور خوب کام کرنے والا اور خوب ہنرمند۔ اب وہ ہے غلام آپ کا، یعنی آپ نے اسے خرید لیا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مال میں اس کو شریک بنا لیں؟ نمبر ایک، آپ کے پاس جو بھی مال ہے، ظاہر ہے کہ آپ وہ غلام ہیں، آپ مالدار ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ سوچنے کی بات ہے، قرآن دعوت دے رہے ہیں، تو کیا تم اسے اپنے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں تم اس کو برابر شریک ٹھہرا لیتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ بھئی یہ میرا یہ شریک وال ہے، یہ میرا شریک ہے، میرے مال میں حصہ دار ہے یا شریک ہے، آدھا مال میرا ہے آدھا اس کا ہے، ایسا تم کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ پھر غلام کی جو حیثیت ہے اس کو تم اتنا بڑھا دیتے ہو جیسا کہ یعنی اس سے ڈرتے ہو، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یعنی آپ دو شراکت دار ہو، آپ نے ایک کارخانہ لگا دیا، شراکت میں ایک ہول سیل کا کاروبار شروع کر دیا، آپ نے جگہ لے لی، دوسرے نے پیسے لگا دیے، اور آپ دونوں شرکت کی بنیاد پہ، یہ میں مثال بیان کروں، تو دو شریک ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ناراضگی کا، اور پھر یعنی ظاہر ہے کہ باہمی رضامندی سے کاروبار چلتا ہے، تو یہ ایک جو دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح وہ خیال اپنے وہ غلام کا رکھے گا، اس کو اپنے مال میں شریک بنائے گا، یا اس سے ڈرے گا، اس کی ناراضگی سے، اپنے غلام کی ناراضگی سے اتنا ڈرے گا جتنا کہ وہ اپنے شریک سے ڈرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو غلام ہے، وہ تو زر خرید غلام ہے، اور آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ نہ تو اپنے اس میں مال میں جو کچھ بھی ہے تو اس میں آپ اس کو حصہ دار بنائیں گے، نمبر ایک۔ پھر اس سے کوئی خوف ہوگا آپ کو؟ نہیں، وہ تو آپ کا غلام ہے۔ یہ پہلے مطلب یہ ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ غلامی کا وہ ہے کہ آپ اس سے کوئی خوف بھی نہیں رکھتے، نہ اس کو شریک بناتے ہیں۔ اب آ جائیں، یہ تو ایک مثال ہوئی،
اب آ جائیں حقیقت میں اطلاق اس کا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، رب السماوات والارض، خالق السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارے نقصان کا مالک، سارا نفع دینے والا، نقصان دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سامعین اکرام، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یعنی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے خالق یہ تو مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق السماوات والارض ہے، رب السماوات والارض ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کسی اور سے، اب ہم کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ہستیوں سے توقعات لگا رکھی ہیں، فائدے کی، اور امیدیں لگا رکھی، امیدیں لگا رکھی ہیں کہ اور ہستیاں جو ہیں ہمارا کام کریں گی۔ مثال کے طور پہ دولت ہے، جائز اور ناجائز سے ہم کماتے ہیں اور اس سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ عہدہ ہے، پیسے دے کر ہم عہدہ خرید لیتے ہیں، یعنی بعض عہدے جو ہیں وہ بکتے ہیں، جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ بعض تھانے بکتے ہیں، تو پیسے دے کے آپ وہ خرید لیتے ہیں۔ تو آپ یعنی غیر اللہ سے آپ نے توقعات باندھ لی ہیں، عہدہ خرید لیا مثال کے طور پہ کہ بھئی یہ عہدہ بڑی چیز ہے، بڑے کام آنے والی چیز ہے، اور بعض سیٹیں جی وہ ابھی تو مجھے معلوم نہیں، یہ سینٹ کے جو انتخابات ہوتے تھے، یہ تو اس کے ممبران جو تھے یعنی ووٹ والے دینے والے، وہ قومی یہ صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہوتے تھے، مختلف ممبر ہوتے تھے، پھر ایک ایک ممبر جو تھا وہ کبھی 1 کروڑ کبھی 2 کروڑ کی بولی لگتی تھی، ممبران کو خرید لیا جاتا تھا، وہ ان کو ووٹ دیتے تھے۔ تو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ ہمارے کام آئے گا، یہ تعلق ہمارے کام آئے گا، یہ کاروبار ہمارے کام آئے گا، یہ پیسہ جمع جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے کام آئے گا، یا فلانا کام آئے گا، یا ڈھمکانا۔ یہ سامعین کرام ایسی ایک صورتحال ہے کہ جس میں ہم آج مبتلا ہیں۔ وہ شاعر نے کہا بھی ہے، جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں نا، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کہ بتوں سے تم نے تو امیدیں لگا رکھی ہیں اور خدا سے نا امیدی ہے، تو اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اور ہم نے ان کو اللہ کے شریک قرار دے دیا ہے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا یا یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بعض شخصیات سے آپ دب جاتے ہیں تو دب کے پھر جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں، یا ڈر کے مارے، کسی کا ڈر ہوتا ہے، غیر اللہ کا آپ کے دل میں اگر ڈر آ گیا، یہ بھی شرک ہے سامعین کرام۔ غیر اللہ سے اگر آپ نے فائدے کی امید لگا لی، یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو آپ عام طور پہ تو ایسا کرتے ہیں، لیکن اپنے مال میں تو آپ کسی اپنے نوکر کو نہ تو اپنا شریک بناتے ہیں، نہ اس سے آپ ڈرتے ہیں، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، نہ آپ اس سے ڈرتے ہیں، نہ اس سے اس کو اپنا شریک بناتے ہیں۔ تو آپ یعنی اپنے نوکر سے تو یعنی آپ یعنی اب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس مثال کا، کہ آپ اپنی ذات میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتے، کسی نوکر کو، کسی غلام کو، اور نہ اس سے ڈرتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک بنا لیے ہیں، اور کیوں بنا لیے ہیں؟ کیوں ان سے فائدے کی امیدیں لگا رکھی ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی طاقت ہے فائدہ پہنچانے کی یا نقصان دینے کی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور تفصیل سے ہے، یعنی اس میں آپ نے تفصیل جانی کہ تفصیل یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی مال ہے اس میں تم کسی غیر مطلب اپنے کسی غلام کو اپنا شریک نہیں بناتے،
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کیوں شریک بنائے ہوئے ہیں؟ یا اللہ کے مقابلے میں تم کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو جبکہ تم اپنے غلام سے نہیں ڈرتے، نہ اسے شریک بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کے تم نے شریک بنائے ہوئے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک مثال ہے سامنے کرام، ہر ایک ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی نشانیاں بتاتا ہے عقل والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ تو میں اب دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ مثال تمہارے اپنے حالات سے تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے توحید کی۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، هل لکم کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام، من شرکاء کوئی شریک ان میں ایسا ہے، فیما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی وہ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بھی میری دی ہوئی، فانتم فیہ سواء، اب تم ان کو اس میں کیا برابر کرتے ہو، اور تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے کہ اپنے کسی شریک کاروباری شریک کا تم خیال رکھتے ہو؟ نہیں، یعنی جواب استفہام انکاری ہے سامنے کرام، یعنی ایسا نہیں ہے، تم ایسا نہیں کرتے، تم اکیلے اپنے آپ کو مال کا مالک سمجھتے ہو، کسی کو اس میں شریک، اور پھر کسی اور سے تم اس مال کے بارے میں ڈرتے نہیں ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں تفصیل سے۔ اب حقیقت تو یہ ہے سامنے کا، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بل اتبع بلکہ پیروی کرتے ہیں جو ظالم ہیں اپنی خواہشات کی بغیر کسی حقیقی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت اب دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی دوست و مددگار نہیں ہے، مدد کرنے والا ان کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت کا مضمون سامعین اکرام واضح ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جو مثال بیان کی کہ تم اپنے اموال میں کسی اپنے تابع کو، کسی غلام کو اپنا تم نہ شریک بناتے ہو نہ اس سے کوئی خوف محسوس کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم نے کوئی اور ہستیوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کو ظالم کہا جا رہا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی بنا، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یعنی ایک ہوتا ہے علم سامنے کرام، ایک ہوتی ہے دلیل اور علم۔ ہمارے پاس غیر اللہ سے توقعات رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سونا چاندی تو دھات ہے، اس سے ہم کیا توقعات رکھیں، یہ ہمارے کیا کام آئیں گے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں ایک طاقت رکھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ کے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پھر یہ مال و دولت اور سونا چاندی پھر آپ کے کسی کام نہیں آئے۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے اور بیماری سے آپ شفا یاب ہونا چاہتے ہیں، اب وہ بیماری ایسی ہے کہ ایک تو مہنگے اسپتالوں میں آپ علاج کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بیماری ایسی ہو جاتی ہے، اسٹیج میں ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ بس ہمارے پاس علاج ختم ہو گیا ہے، اب آپ گھر جائیں، اس مریض کو گھر لے جائیں، اس کے لیے اب دعا کریں، یعنی پیسہ نے کام چھوڑ دیا۔ ایک حد تک ہوتا ہے سب کچھ،
اور وہ بھی موقع مطلب یہ ہے کہ موت اگر آپ کی لکھی بھی ہے تو آپ شاید بیمار نہ بھی ہوں، اچانک کا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو یہ جو آپ نے دولت جمع کی ہے کہ میں بیماری میں میرے کام آئی گی تو موت نے تو آپ کو بیماری کی بھی مہلت نہیں دی، اچانک وہ ہارٹ اٹیک آ گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا، وہ دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ تو یہ دیکھیں، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں، علم کی چیزیں ہیں، سوچنے کی چیزیں ہیں کہ کیا چیز حقیقت میں کام آئے گی۔ موت بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کو جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اب میرے ہو سکتا ہے میرے سامعین میں بعض لوگ واقف نہ ہوں، لیکن ہماری اپنی یادداشت ہے، ایران کے بادشاہ تھے، شہنشاہ ایران ان کو کہا جاتا تھا، ان کے پاس بڑی دولت تھی، اور شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ اپنے آپ کو لقب دیا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو بہرحال یہ تو غلط فہمی تھی اس کی، تو سب کچھ تھا، فوج تھی اس کی، پوری ایک اسٹیٹ تھی ایران کی، اور اگر کسی کو یاد ہو بہرحال، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو اس کا کوئی چیز، اقتدار اس کے کام نہ آیا، کرسی کام نہ آئی، حالانکہ شہنشاہ بنا پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے کوئی 2500 سالہ اس نے جشن منایا تھا اپنی بادشاہت کا اسلام سے ہٹ کے۔ تو بہرحال جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ایک ملا نے اس کو شکست دے دی اور ملک سے نکال دیا، ملا نے، جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس ملا نے اس کو بادشاہت سے، اس سے، ملک سے، ہر چیز سے نکال دیا۔ تو جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یہ دیکھیں آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ٹائم کم ہے ہمارے پاس، بہرحال اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ سنا دے۔ ضرب لکم، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، مثلا مثال، من انفسکم تمہارے حالات کے مطابق، تم ہی میں سے، مثال بیان تم ہی، یعنی تمہارے حالات کے مطابق۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا ہے تمہارا کوئی غلام ایسا جس کو تم نے شریک بنا لیا ہے اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے، فانتم فیہ سواء، اور تم وہ فانتم تم دونوں اس میں برابر ہو گئے، تخافونہم اس سے تم ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں اپنی توحید کی عقل والوں کے لیے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. He illustrates an example for you from your own selves. Do you make your servants full partners in the wealth we have given you? Do you revere them as you revere one another? With us explain the revelations for a people who understand. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔